ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں اس کا تعلق سحر اور جادو کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی شدت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا۔ سورۃ طٰہٰ کی فضیلت بالخصوص یہ ہے کہ جب بھی کسی پر جادو بہت سخت کر دیا جائے اور وہ بندہ باندھ دیا جائے اور اس کو کوئی سبیل نظر نہ آئے، ایسا جادو بعض اوقات ہوتا ہے جس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور وہ جادو انسان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، دیکھنے والے کو، سمجھنے والے کو، معالج کو نہیں پتہ چلتا کہ اس پہ جادو کی کون سی قسم ہے، لیکن وہ بہت ہی اینڈ جو جادو کی قسم ہے جو انسان کو بالکل مار دیتی ہے، مفلوج کر دیتی ہے، اگر سورۃ طٰہٰ کو انسان پڑھے اور پانی پر پیتا رہے چند دن تو وہ جادو کی تمام اقسام اس کی باڈی سے ریموو ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کو جو ہے وہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ جادوگر کبھی جو ہے اس کو پڑھ نہیں سکتا۔ جادو جس کے اندر جادو کی آمیزش ہوتی ہے، جو بندہ خود جادو میں پڑ جاتا ہے، وہ سورۃ طٰہٰ پر دسترس نہیں رکھ سکے گا، جیسے سورہ بقرہ پہ دسترس نہیں رکھ سکتے۔ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کہا گیا، طٰہٰ آپ علیہ السلام کا نام ہے، یا اللہ کے جو ہے نبی کے آپس میں جو ہے علمی معاملات ہیں، اللہ جانتا ہے یا اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، یا اس کے بعد اللہ نے جو ارشاد شروع کیا، چونکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے جو ہے جب پہنچتے ہیں اور پھر دور سے آگ دیکھتے ہیں، اننی انا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آگ نہیں ہے بلکہ آپ کا رب ہے، فخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے۔ اور پھر آپ جب وہاں پہنچتے ہیں، آپ آگ لینے جاتے ہیں، آپ کو نبوت مل جاتی ہے۔ اس لیے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس آدمی کو مقصود چاہیے ہو اور لوگ اس میں رکاوٹ بنے نظر بد کی وجہ سے یا اس کی ترقی میں جادو کی وجہ سے رکاوٹ بنے، وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ کے دعا کرے، اللہ اسے مقصود عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو مقصود ملا اور سب سے اعلیٰ منصب نبوت کا اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے اگلا آیت میں پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہِیَ عَصَا، آپ نے اس کے بعد اللہ سے کلام لمبا شروع کر دیا، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا، پوری باتیں کہ یہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بکریاں چرانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پھینکو، پھینکو تو وہ عصا بن گیا۔ اب آپ خوف میں آ گئے، اللہ نے فرمایا خوف نہ کریں، وہ جب ہاتھ میں پکڑا دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا یہ معجزہ میں نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ جائیں۔ دوسری صورت میں فَاذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ یہ جو دوسرا رکوع کی آیات ہیں وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات اتنی جو 7 مرتبہ لکنت والا 11 دن تک پیے گا، اللہ لکنت کو دور فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ سے شروع کر دی، اللہ میرا سینہ کھول دے، زبان کی گریں کھول دے، زبان جاری کر دے۔ بیان سے پہلے، تقریر سے پہلے اگر انسان یہ ایک بار پڑھ لے، اللہ اس کی زبان کو جاری کر دیتے ہیں اور اس پہ بوجھ وزن کسی کا نہیں پڑتا۔ اب یہ کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے، وزیر بنا دیں۔ اللہ نے کہا وزیر نہیں، میں اس کو نبی بناتا ہوں۔ اللہ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ پھر آپ دربار میں گئے فرعون کے، وہاں جادوگر آئے، پورا واقعہ آپ نے سنا، یہ پورا سورت میں یہی چل رہا ہے۔ آگے جاتے 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 اللہ رب العزت نے پورے واقعات وہی بیان کیے ہیں جو پہلے گزر چکا ہے، اور جادو کا توڑ انہی آیات کے اندر ہے۔ اس سورت کے اندر ایک ایک آیت ایسی ہے جو جادو کو جڑ سے ختم کرتی ہے، لیکن ہر آیت کی تشریح جو ہے وہ مانگتی ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے صحیح سالم، لیکن وہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے۔ یہاں بالکل ٹھیک چلتے تھے، نظر صحیح تھی، دوڑتے تھے، ہر چیز نظر آتی تھی، لیکن فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو معیشت تنگ ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ ملک دیوالیہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان دیوالیہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے حالات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ انسان کیوں جو ہے وہ روڈ پر آ جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے؟ اللہ نے ایک فارمولہ بتایا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر قرآن کو اللہ نے انا نحن نزلنا ذکر، ذکر قرآن کو کہا، جو ذکر اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، چاہے اللہ کے قرآن یا ہر وقت اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ آج ہم شادیاں اللہ کے حکم کے خلاف
جنازے اللہ کے حکم کے خلاف، ہمارے سو جتنی بھی زندگی ہے روزمرہ کی 100% اللہ کے حکم کے خلاف، پھر ہماری معیشت تنگ ہو گئی، ملک کے حالات بھی خراب ہو گئے، دنیا کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں معیشت تباہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے معیشت تباہ ہوتی ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں معیشت تباہ، اور یہ تو دنیا میں تباہ ہے، آخرت میں یہ ہوگا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ بندہ اٹھے گا، ٹکرے کھائے گا، ادھر گرے گا ادھر گرے گا، یا اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ نے کہا تو دنیا میں مجھے بھول گیا، آج میں تجھے بھول گیا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اینڈ میں، اور پھر اللہ نے اس کے آخر میں ایک آیت اتاری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کو بیان کیا کرو، کہ یا رسول اللہ لسان پر قدرت نہیں ہے عربی میں، آپ بغداد کے اس وقت سب سے بڑے عالم تھے، لیکن عجم تھے، فارسی تھے، عربی نہیں بول سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا منہ کھولو، لعاب دہن اپنا ڈالتے ہوئے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ آخری آیات پڑھی جو سورۃ طٰہٰ کی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد ایسا قادر کلام ہوا کہ میں تقریر کرتا تھا، لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ امام ابن تیمیہ جیسا بندہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کے واقعات لکھتے ہوئے یہی آیت کریمہ اپنے شاگرد امام قیم، ابن قیم، امام ابن کثیر، امام ذہبی، تینوں امام ابن تیمیہ کے معینات شاگرد ہیں، تینوں کو تلقین فرمائی تقریر سے پہلے اس کو پڑھا کرو، اللہ تم پہ نزول کر دے گا۔ اس لیے جتنے بھی عرب لوگ ہیں، آپ عرب میں دیکھیں گے وہ اپنے خطبے میں، بیانات میں اکثر اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں، چونکہ وہ بھی حنبلی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی، اور آیت اتنی پر تاثیر پر طاقت کہ اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔